تھا ڈاکٹر سائرہ عباسی ہیں انٹرنیشنل رول پر بڑی گہری نظر ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ جوہر سلیم صاحب ہیں، سیکرٹری خارجہ رہے، بڑے اہم ہوتے ہوئے رہے، ہمیں جوائن کریں گے اور اس وقت IRS کے صدر ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہماری زیادہ بڑی ہیڈ لائن بن گئی ایران اسرائیل جنگ سے زیادہ جو ملاقات ہوئی ٹرمپ صاحب کی، صدر ٹرمپ کی اور ہمارے آرمی چیف کی، اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں محض اسرائیل ایران کے تنازع میں اس ملاقات کو نہیں چاہیے بلکہ وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ کی گہری نظر ہے، کیا کہیں گی آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ایٹ یور شو. دیکھیں جی، فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی وننگ سچویشن ہے کہ ایک ایکسکلوسیو قسم کی ملاقات ہمارے آرمی چیف کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ ارینج کی ہے، اینڈ ہی ہمسیلف وانٹڈ ٹو میٹ ہم. اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فارن پالیسی یا ان کی اپروچ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پرسنل ریپو پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں انسٹیڈ آف ملٹی لیٹرلزم اور ٹریڈیشنل جو اپروچز ہیں ٹورڈز فارن پالیسی. تو میرے حساب سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ صرف ایران اسرائیل کے تنازع کی نظر میں پرسپیکٹو میں ہمیں یہ ملاقات نہیں دیکھنی چاہیے. آرمی چیف پاکستان کا جو ریسنٹ ایپیسوڈ جو ملٹری اسٹینڈ آف کے بعد پاکستان کی جو پوزیشن ہے، اور اس کے علاوہ ہمیشہ سے پاکستان ایک بہت اہم کردار ادا کرتا رہا ہے امریکن فورن آبجیکٹیوز کے ذریعے اس خطے کے اندر، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ اور معاملات ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم ہو یا کچھ بھی ہو. تو آئی تھنک ایران اور اسرائیل ضرور اس بات چیت کا حصہ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو کردار ہے اور پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے ٹو فائٹ اگینسٹ دا ٹیررزم اس خطے کے اندر، اور یہ ساری جو جغرافیائی ہماری جو اس ٹائم پہ ہماری جو امپورٹنس ہے اس کے لحاظ سے، چاہے وہ افغانستان ہو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہو، مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہوں، کیونکہ پاکستان ایک لیوریج رکھتا ہے بینگ ان اسلامک. ڈاکٹر صاحبہ یہ جوہر صاحب فرما رہے تھے، لیکن یہ بات بھی تو اہم ہے کہ اسرائیل نے تو کھل کر غالباً یہ کہہ دیا کہ کیونکہ وہ تو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا ایران کی ایٹمی قوت کو یا جوہری توانائی کو. پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس یہ ہے، اور خدا نہ کرے اگر ایران جیسا کہ وہ کہتے ہیں اگر امریکی صدر بھی اس میں کود پڑے اور امریکہ بھی کود پڑے اور وہ فائنل راؤنڈ کی طرف چلے گئے، تو پاکستان ایران کا جو ریلیشن ہے، جو اس کی جغرافیائی صورتحال ہے، اس میں ہمارے لیے بہرحال باعث تشویش کی تو بات ہے. یقیناً یہ خوشی کی بات ہے بڑی کہ انہوں نے ریکگنائز کیا، اعزاز سمجھا، لیکن اسرائیل پہ تو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا نا ڈاکٹر سائرہ عباسی؟ دیکھیں جی، اگر تو اسرائیل ایران کو پیلسٹائن سمجھ رہے تو یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی آن دا پارٹ آف اسرائیل. although they try to weaken ایران ڈفرینٹ طریقوں سے، آئسولیشن میں رہا ہے، وہ سینکشنز لگائی گئی ان کے اوپر، پریشرائز کیا گیا. لیکن ابھی اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو IAEA کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے IAEA کی طرف سے، اس کے مطابق انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ایک سسپیکٹ ہے کہ ایران بیسڈ آن کہ انہوں نے 60% جو ہے وہ یورینیم جو ہے وہ انریچ کر لیا ہے، لیکن دے آر ناٹ شیور اینڈ دس از ناٹ کنفرمڈ کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز بنا رہا ہے. تو جب ایک عالمی ادارے، لیکن امریکن صدر کا تو یہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہفتوں کی بات ہوگی کہ ایران اس قابل ہو جاتا، اسی لیے ہم نے ان پر اٹیک کرا اور بڑا نقصان بھی پہنچایا. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسبلٹی تو ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں، اینڈ آئی آلسو بلیو، بیکاز ایران کے لیے اب یہ بہت ضروری ہو گیا کہ وہ اپنا ڈیٹرنس کو جو ہے وہ مینٹین کریں اور اس کو ریسٹور کریں، اور وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے اگینسٹ اسرائیل جب وہ اپنی نیوکلیر کیپیبلٹی کو اچیو کر لیں گے. لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں کہہ رہی تھی کہ یہ سمجھنا کہ ایران کو جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرکشن کی طرح کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی اسرائیل کی. ڈاکٹر صاحبہ کو شریک کروں گا
کہ آپ نے دیکھا کہ G7 جیسے ملک اور یہ بڑے برطانیہ جیسا مہذب ملک جو کہلاتا ہے اور فرانس، ان سب لوگوں نے انکنڈیشنل اسرائیل کو سپورٹ کیا اور نہیں کیا. آپ ڈاکٹر صاحبہ یہ ڈاکٹر عباسی صاحبہ کیا یقیناً ہم تو نہیں کہتے لیکن پرسیپشن یہی آیا ہے کہ ہم اسرائیل تو چھوڑیے امریکہ کے ساتھ انکنڈیشنل تو نہیں جائیں گے نا اگر وہ ایران پہ آگے جاتا ہے. ڈاکٹر عباسی جی 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 بالکل اس طرح کی تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی آئی تھنک دا اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ نہیں لے گی بیسڈ آن ہمارے جو پاسٹ ایکسپیرینسز رہے ہیں جس میں ہم نے امریکہ کے فرنٹ لائن ایلائی کے طور پہ ہم رہے ہیں اور ہم نے اس کا کافی جو ہے وہ کاسٹ بیئر کیا ہے. آئی تھنک پاکستان کو بہت اسمارٹ چوائسیز لینی پڑیں گی بیکاز ہم جیوگرافکلی ایران از ویری اپروکسیمیٹ، دے آر آر نیبر اینڈ بینگ آف کورس اسلامک اسٹیٹ آلسو. سو ہماری فارن پالیسی میں اس طرح کی تو گنجائش نہیں ہے. اور دوسرا ہماری جو چوائسیز ہیں فارن پالیسی کے حساب سے اس کے اندر ایران کو آؤٹ رائٹلی انوائے کرنا وڈ ناٹ بی ان فیور آف پاکستان. So we have to make very, very smart choices in which we have to engage both the United States, Iran. مجھے ڈاکٹر صاحبہ ذرا ڈاکٹر سائرہ یہ جو سوال میں نے جوہر سلیم صاحب سے کیا تھا کیونکہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے الگ کر کے شاید نہیں دیکھی جا سکتی کیونکہ پاکستان بیک وقت ایران کے حوالے سے بھی چائنا کے حوالے سے بھی امریکہ کے لیے بڑا اہم ہے اور اس کا بڑا کلیدی کردار بھی مستقبل میں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر سائرہ عباسی. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے. نہ صرف چائنا بلکہ چائنا رشیا کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور اس کے علاوہ آف کورس ساؤتھ ایشیا کے اندر وی ہیو سین کہ رشیا کے ساتھ بھی مراسم جو ہیں وہ پاکستان کے تعلقات بہتری آ رہی ہے بلکہ بہت اچھی ملٹری ٹو ملٹری پیپل ٹو پیپل اکیڈیمیا ٹو اکیڈیمیا تعلقات ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ تو ہمارے ہے ہی ہیں. نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی امریکہ نے جو اپنی ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی اناؤنس کرنے کے بعد ایک ویکیوم چھوڑا تھا اس کے بعد چائنا نے بہت حد تک اس کو جو ہے وہ آکیوپائی کیا ہے. اسی طرح افغانستان کے اندر بھی، اسی طرح سینٹرل ایشیا کے اندر آپ دیکھیں ایس سی او کے تناظر میں اور رشیا چائنا کی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو علم ہے، میں تو میں نے کہا ایم جسٹ اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس کہ امریکہ میں مشہور ہے بڑا، یہاں بلکہ ویسٹ میں بھی کہا جاتا ہے کہ ناؤ ٹاک اباؤٹ بزنس. تو اگر سب سے سپر پاور ٹرمپ صاحب نے جب یہ چنا کہ وہ ہمارے چیف کو بلا رہے ہیں تو انہوں نے یقیناً اس ٹرم میں بات کی ہوگی کہ جو انہیں چاہیے، یعنی وہ انہوں نے اگر 2 گھنٹے گفتگو کی ہوگی تو ان کو ایک اسپیسیفک ضرور ان سے ہوگا کہ ہمیں کیا علم نہیں ہے اور میں بہت ہی گارڈیڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں ایجنڈے میں یہ 2-3 چیزیں ضرور ہوں گی کہ کیپ اوے فرام ایران اور آلسو سلو ڈاؤن ریلیشن ود چائنا. کچھ اس طرح کا میرے خیال میں کچھ میں نے یہی کہا نا کہ سوری دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ کی ٹون جو ہے وہ اب اسرٹیو ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے ان دا کانٹیکسٹ کی کس کے ساتھ کس طرح کے ریلیشنز جو ہیں وہ رکھنے چاہیے. آلدو ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں، ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وزوی جب ہم امریکہ کی کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز بھی اس طرح کے رہے ہیں. اب ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ کس جگہ پر اور کون سی چیزیں ہیں جو کمپرومائز کی جا سکتی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں کی جا سکتی. میرا نہیں خیال کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ آؤٹ رائٹلی ڈائریکٹلی کوئی اس طرح کی سچویشن ڈیولپ کرے گی کہ جو جس کی کے بعد میں ہمیں بہت زیادہ کاسٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑے. آئی تھنک پاکستان کی لیڈرشپ بھی اب اس حد تک میچور ہو چکی ہے بیکاز اب امریکہ کا ایک اور جو بہت زیادہ بیہیویئر رہا ہے پیٹرن اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ ابینڈن کرتے رہے ہیں ان دا ہسٹری پاکستان کو. تو پاکستان کو جیسے میں نے کہا بہت اسمارٹ چوائسیز کرنی پڑیں گی اور اگر ہم اس کو جو تھیری ہے کنسٹرکٹیوزم کی آئی آر کے اندر جو یہ بتاتی ہے کہ آئیڈینٹی از کنسٹرکٹیڈ اینڈ جو دشمن ہوتا ہے آپ کا یا جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹی پالیٹکس پہ ہوتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب میں بہت میرا وقت تھوڑی سوری ٹو سے کیونکہ ادھر آپ کو علم ہے یہ پرابلم آپ کا یقیناً گہری نظر ہے. اس آج 8واں دن ہے
اور لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایران اتنا ریزسٹ کر سکے گا، سروائیو کر سکے گا. پہلے ہی دن انہوں نے جتنا بڑا ان کے جنرلوں کو، ان کے سائنسدانوں کو، ان کے دفاعی نظام کو تباہ کیا. اور آج اب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اوور کانفیڈنس ہے ایران کے، جو میں آیت اللہ کی تقریر میں سن رہا تھا، یا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس ایریا میں مشرق وسطیٰ میں ایران کیپیبل ہے کہ وہ ایک ہفتے اور بھی اسی طریقے سے فائٹ بیک کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر عباسی. دیکھیں کچھ چیزوں کے اندر ہم دیکھیں تو ایران کی ویکنس ہے، جیسے کہ ایکسس آف ریزسٹنس جو ایران نے بنایا تھا وہ اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا، اسپیشلی آفٹر دا فال آف بشر الاسد. تو ایران بہت زیادہ ویکن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے یہ جو ریسنٹ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ چاہے وہ سائنسدان ہیں یا ملٹری کے لوگ ہیں، ان کو مار دیا گیا. تو ویکنسز تو ہیں، آف کورس اٹ از ناٹ ایز strengthened as it should be because of sanctions and everything. لیکن جنگیں صرف ٹیکنالوجی سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں صرف ویپن سے نہیں لڑی جاتی. آپ کا نیشنلزم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ایران ایک سویلائزیشن ہے. ایران کا نیشنلزم جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اسی لیے ابھی آیت اللہ خمینئی کی جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، انہوں نے بہت آؤٹ رائٹلی کہا ہے کہ ہم سے دھمکی کی ٹون میں اگر کوئی بات کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. And if somebody has to talk to us, they should come to Iran. تو یہ ایک ان کی جو آپ کہہ لیں بیہیویئر ہے ایران کا ٹورڈز اسرائیل اینڈ امریکہ، جس کے اندر وہ ٹون کو بھی دیکھتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کا نیشنلزم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل یا امریکہ کو ایران کو جو ہے وہ کم سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ عباسی، تھینک یو ڈاکٹر. آپ سے کی ویسے گفتگو سے، آپ سے ڈاکٹر صاحبہ میں نے کہا اب ایک نئے پہلو سے آپ نے کچھ چیزیں اجاگر کی، اور میرے لیے بھی اور ہمارے جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے انفارمیٹیو ہوگی.